السلام علیکم۔ دیکھا کس طرح دھوپ چمک رہی ہے، بہت مزے کی دھوپ ہے، چمک رہی ہے۔ اور اپنے قریبی پارک میں آیا ہوں، میں نے کہا آپ سے گپ شپ کروں، ایک اہم ویڈیو پہ بھی آپ سے بات چیت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے کہا تھوڑی سی سیر بھی ہو جائے، کیونکہ آپ کو یہ والی ویڈیوز پسند ہوتی ہیں۔ آج یہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، لوگ پارک میں پھر رہے ہیں بہت زیادہ، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ ایسے سین مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں، اور آپ کو بھی اچھے لگتے ہوں گے لازمی۔ یہ جو سین ہوتے ہیں بڑے، تو یہ بڑا اچھا فیملی پارک ہے، تو آپ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آپ سے جو ضروری بات میں نے کرنی ہے نا، وہ یہ کرنی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو خاموشی ہے، یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور میں نے آپ کو اور قانونی ٹی وی چینل نے آپ کو یہ اس وقت اطلاع دی تھی کہ نواز شریف صاحب جنوری کے آخر میں سعودی عرب اور قطر کا دورہ کر سکتے ہیں، یہ بتایا تھا نا آپ کو۔ تو لیکن آپ آج سن رہے ہوں گے کہ قطر کا دورہ جناب ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب کر رہے ہیں۔ اوہو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی نواز شریف باجوہ صاحب کے غلطی سے نواز شریف کہہ دیے، نہیں، نواز شریف کا بالکل پروگرام ہے۔ آپ ایک دو دنوں میں ہی یہ خبر سنیں گے کہ نواز شریف صاحب کا جو ہم نے آپ کو بہت بتایا ہے دورہ، ان کے قریبی ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ ود ان ویک ان کا پروگرام ہے۔ وہ آپ کو دو ممالک ہم نے بتائے تھے، سعودی عرب کا اور قطر کا، تو ان دونوں کا ان کا پروگرام ہے۔ تو یہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب کا پروگرام ہے نا، یہ خالصتاً اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ صرف ایک مسئلے کے اوپر ہے، اس کے اوپر بڑے ملٹی مسئلے ڈسکس ہونے ہیں، اور نواز شریف صاحب سب سے اہم جو ہے مسئلہ وہ ڈسکس ہونا ہے نواز شریف صاحب کا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ڈسکس ہو سکتا ہے، یہ تو ابھی چونکہ ڈسکشن جاری ہے، تو ہم آپ کو کوئی ایسی باتیں نہیں بتا سکتے کہ جی یہ ہوا وہ ہوا، اور جھوٹ موٹ کے آپ کا جو ہے نا وہ ہم ساری سٹوریاں سنائیں، جیسے صابر شاکر اور یہ والے لوگ کرتے ہیں، تو وہ والا انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ صابر شاکر اور سبی ابراہیم کی جو سٹوریاں ہوتی ہیں جھوٹی، آپ کو پتہ ہے نا، تو وہ والا سین نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹا بچہ جا رہا ہے، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اچھا جی، تو وہ یہ ہے کہ اب ہم کیا سے تو آرائیں تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ سعودی عرب اور قطر، یہ دونوں عمران خان کے لیے فی الحال ممنوع علاقے ہیں، ممنوع علاقے بن گئے ہیں، کیونکہ اس نے وہ اتنی بدمزگی پیدا کر دی ہے، اور ان ملکوں پہ وہ الزام بھی دھڑا دھڑ آپ کو پتہ ہے عمران خان لگا رہا ہے کہ جناب یہ پی ڈی ایم کو فنڈنگ ہو رہی ہے ان دو اسلامی ممالک سے، بغیر کسی ثبوت کے اتنے غیر ذمہ دارانہ بیان تو کوئی نہیں نہ دے سکتا یار، اس کے کوئی اتنا بڑا آفس عمران خان کے پاس ہے، اور اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان
کہ جناب یہ دو اسلامی ممالک میرا تختہ الٹنا چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں. اتنا گھٹیا بیان جس کی سب نے مذمت کی ہے، اور وہاں کے لوگ بیچارے پریشان ہیں. قطر والے اور سعودی عرب والے جو پاکستانی ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ اس کا تو سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے جی زراعت کو اٹھا دی ہے. ہم نے آج ایک ابھی ضمنی بات کرتا جاؤں، ابھی عمران خان کی سائی وال والی تقریر لگی ہوئی تھی، اس میں کہہ رہا ہے کہ جناب فیصل آباد میں جو ہماری فیکٹریاں اتنی چل پڑی ہیں کہ وہاں اب مزدور نہیں مل رہے. لو بھائی مزدوروں اور کسانوں، آپ کی تو موجیں ہو گئی ہیں، جائیں وہاں مزدور نہیں مل رہے. اور مجھے لگتا ہے یہ عمران خان کا جو بیان ہے یہ سن کے کہیں فارنر ٹیکنیشین اور ٹیکسٹائل والے نہ آ جائیں کہ جی پاکستان میں تو نوکریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ وہاں مزدوروں کو مل نہیں رہی. ان کے جلوس نکل رہے ہیں روز کہ ہمیں گیس نہیں مل رہی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں مزدور نہیں مل رہے. کتنے تضاد ہے، بجلی نہیں مل رہی، گیس نہیں مل رہی، فرنس آئل نہیں مل رہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پیٹرول پھر مہنگائی کی طرف اس کی خبریں ابھی سے آ رہی ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہاں پہ جو ہے وہ مزدور نہیں مل رہے. بالکل جھوٹا پروپیگنڈا، بالکل جھوٹا پروپیگنڈا، اور اس میں کوئی کسی قسم کی صداقت نہیں ہوتی. اب عمران خان کے بیان کو تو ٹی وی والے اور عام لوگ یقین کرو ہنس رہے ہوتے ہیں جب یہ کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں ایسا ہوگا اور یہ ہم ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے. تو یہ لوگ نیچے سے ہنس رہے ہوتے ہیں. اس کے اپنے جو کارکن بیٹھے ہوتے ہیں نا نیچے، وہ منہ کو ایسے چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ویسے اب تو ماسک پہن لی ہے، تھوڑی بہت مسکراہٹ تو سامنے بھی نہیں آتی. تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار عمران خان کیسی باتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی وہاں پہ مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل والوں کو اور فیکٹریوں کو، اور یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ بتاؤ یار فیصل آباد والوں، بتاؤ، آپ ہی بتاؤ. فیصل آباد ڈویژن، پورے ڈویژن کہتا ہے جی وہاں مزدور نہیں مل رہے، اتنا زیادہ کام آ گیا ہے، اور وہ بڑے فیکٹریوں والے پریشان ہیں. ہائے سر جی وہ کی کہندے نے، ایک ان پڑھ کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں، جو خود ہی فلاسفر اور وہ پروفیسر بنا ہوا ہے اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے. تو یہ مانی فلاسفر ہے، اس کی باتیں تو اب بالکل مذاق گان گئی ہیں پوری دنیا میں. ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان کے اوپر سمجھ لو کہ سعودی عرب بھی وہ نہیں جا سکتا اور قطر بھی نہیں جا سکتا. تو اس نے کسی ذریعے سے ہی ایسی باتیں کروانی ہے نا جو اپنی من مانی کروانا چاہتا ہے. لیکن اب ادھر کوئی کسی قسم کی دال گلنے والی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب یہ دونوں ممالک نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے اور کہ جناب یہ عمران خان کی جو پالیسی ہے، ملک دشمنی پالیسی ہے، لوگوں کی بھی یہی رائے ہے، اور اس نے بگاڑ پیدا کیے ہیں ان اسلامی ممالک پہ الزام لگا کے. اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، جیسے اپوزیشن پہ جھوٹے الزام لگاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک قسم کا عمران خان کا داخلہ بند کر دیا ہے. تو اب عمران خان جو ہے نا وہ دوسرے چینل استعمال کر رہا ہے کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے. تو یہ صورتحال ہے. یہ جو دورہ ہے اس کو آپ اس پس منظر میں دیکھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور جو نواز شریف کی آمد ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ جو دورے کے جو دوسرے مقاصد ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کے، جو اس میں عسکری کے علاوہ جو دوسری باہمی امور کی دلچسپی کے جو بات کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ دورے کو آپ اس نظر سے دیکھیں. تھینک یو ویری مچ جی. خدا حافظ.